زندگی میں خوشی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، دنیا کی ہر نعمت چاہیے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے، تو آئیں مل کر پڑھتے ہیں صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں گے اپنی اس ویڈیو میں، تاکہ جو میری پیاری بہنیں ہیں جو نہیں پڑھ سکتی، جنہیں مکمل پڑھنا نہیں آتا، تو میں انہیں بتا سکوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ درود پاک ہے، یہ وہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ وہ نعمتوں اور رحمتوں کا نزول ہے جو کہ اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو میرے خیال سے آپ کی زندگی میں نعمتوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ رشتہ کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، اولاد جیسی نعمت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے اور دنیا اور ما فیہا بھی آپ کو حاصل ہو جائے، تو آج ہی آپ درود پاک کا اہتمام کریں۔ تو میری پیاری بہنیں جنہیں میں درود پاک اور کثرت استغفار کا کہا، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ہی ہم کثرت استغفار تو کر رہے ہیں، اب آگے بتائیں کہ ہماری مشکلیں، تنگیاں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ دیکھیے میری پیاری بہنوں، جب آپ استغفار کرتی ہیں نا، تو یہ ایک ٹپیکل سی بات ہے کہ آپ کے اوپر مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش اسی لیے آتی ہے کہ میرا اللہ بھی انسان کو تبھی قبول کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا قائم ہے، کتنا قائم و دائم ہے اپنی بات پر۔ استغفار کر رہا ہے تو کیا اس نے گناہ کرنے چھوڑ دیے؟ کیا اس نے مجھے راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی؟ کیا اس نے اپنی عبادت میں جو ہے نا وہ قائم پن لیا، یا نماز کو اچھے سے پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، میری باتوں پہ عمل کر رہا ہے، گناہوں سے خود کو بچا رہا ہے؟ تبھی جا کے اللہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے عزیز بننا، یعنی ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے استغفار کی کثرت کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، ایک دفعہ بھی گویا آپ نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کہہ دیا، تو بس اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ استغفار آپ کثرت سے پڑھیں۔ میں آپ کو استغفار کا یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے استغفار چھوڑ دینا ہے یا کچھ، استغفار آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں اللہ کو ہر وقت ناراض کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو استغفار آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ ساتھ ساتھ جو بہنیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی ہماری پریشانیاں ختم ہو کے نہیں دے رہی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک کو خود پر لازم کر لینا ہے۔ درود پاک کی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں نا، کہ اگر آپ ایک دن صرف رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یقین کریں اور آپ سو جائیں، صبح جب آپ اٹھیں گی نا، آپ کا سر ہلکا، آپ کا دل ہلکا، آپ کی ٹینشنیں ختم، آپ کو زندگی خوبصورت لگے گی، آپ کو ایمان میں تازگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور اگر نہ ہوئی نا، تو آپ آ کے مجھے کمنٹ کر کے بولیے گا کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا۔ درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں نا یار، آپ کی زندگی میں آئیں گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، میں نہیں کہہ رہی کچھ بھی آپ کو، یہ آپ آ کے مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ ہی یہ ہوا، یہ ہوا۔ یہ بہت پیاری بہن نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ آپ ہی، میں نا درود پاک کے نا میں نے 1.25 لاکھ کا منت مانگ لی، اور 1.25 لاکھ کی منت کے بعد نا کہتی ہیں کہ اس کے دوران ہی، اور کہتی ہیں کوئی وسائل بھی نہیں تھے، کوئی اسباب بھی نہیں تھے، میرے اللہ نے کہتی ہے ایسے دروازے کھولے کہ میں نے 1.25 لاکھ کا درود پاک جا کے اپنے گھر میں مکمل کیا، یعنی اللہ نے اسے ایک خوبصورت گھر سے نوازا۔ تو میری پیاری بہنوں، جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہم پریشان ہیں، تنگی میں ہیں، سسرال میں کہ کمرہ ہے، گزارا نہیں ہوتا، شوہر کے وسائل بھی نہیں، تو دیکھیں آپ نے اب یہ سوچنا چھوڑ دینا ہے کہ سبب کہاں سے بنے گا، کہاں سے آئے گا، بس آپ نے یہ یقین رکھنا ہے نا کہ میرا اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو میری بہن بتا رہی تھی استغفار کی میریکل سٹوری، درود پاک کی میریکل سٹوری مجھے، کہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے گھر دے دیا 1.25 لاکھ کی منت سے، تو دیکھیں آپ، ہو سکتا ہے نا کہ 1.25 لاکھ کی وجہ سے اللہ نہ دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کی وجہ سے انہیں دے دیا ہو، کہ اللہ کے اوپر انہیں کتنا پکا یقین رکھ کے نیت کی کہ اللہ میں پڑھوں گی تو مجھے دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پڑھنے کی وجہ سے انہیں دے دیا۔ اب یہ تو میرا اللہ جانے، یہ تو اس بندی کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بات یہ کہ ہم لوگ نا اللہ سے تعلق بناتے ہی نہیں ہیں، اور بنانا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ بس سوشل میڈیا میں اتنے غرق ہو گئے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ ہی نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ تو آج سے ہی آپ نے کثرت استغفار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ کے لاڈلے نبی، جن کو اللہ نے عرش پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا،
اور جب آدم علیہ السلام نے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے عرش پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، جب آدم علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو آپ خود دیکھیں جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کی کیسی نعمتیں ہوں گی جو ہماری زندگی میں، اس کی رحمتیں آئیں گی، اس کا نزول ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ آپ خود سوچیں تو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے تک میں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمپلی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا صرف یہ درود بھی اللہ تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ لیکن بات یہ کر رہی ہوں کہ جو افضل یہ جو اور آئے ہوئے ہیں، یہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ان ہر استغفار کے، ہر درود پاک کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ تو اگر آپ سب سے بیسٹ جو درود پاک ہے نا، وہ درود ابراہیمی ہے، اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا پورا درود ابراہیمی آج میں نے پڑھ کے بھی اسی لیے بتایا کہ میری بہنیں جو مشکل میں یا غلطی کر دیتی ہیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ اس طریقے سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، ایٹ لیسٹ 7 مرتبہ کی عادت بنا لیں۔ پہلے شروع 7 مرتبہ سے کریں، پھر آپ کو نا اس کی لذت ملنی شروع ہوگی، آپ کو روح کی اس کی تسکین ملنی شروع ہوگی۔ اور جب ایک مومن درود پاک پڑھتا ہے نا تو فرشتہ لے کے جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے 7 آسمان چیرتے ہوئے ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فلاں ابن فلان نے آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو کہتے ہیں کہ اب تم بھی جاؤ اور فلاں ابن فلان کو میرا سلام کہہ کے آؤ۔ تو میری پیاری بہن بھائی، ہم درود پاک ایک بار پڑھتے ہیں تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو جب ہم کثرت درود پاک کریں گے تو کس طریقے سے ہماری زندگی بدلے گی، ہماری دنیا میں کتنا چینج آئے گا۔ یار ہم لوگ کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نا کتنا لوگوں کی چپلوسیاں کرتے ہیں، ادھر ادھر گئے، وہ صرف اللہ کی چاپلوسی کر لیں، نبی کی چاپلوسی کر لیں، یقین کریں یہ دنیا بدل جائے گی۔ چاپلوسی کا ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہم لوگ کو نا سمجھ نہیں آتی بات کہ کرنا کیا ہے۔ تو آپ نے درود پاک کا، اللہ سے آپ نے کثرت استغفار کرنی ہے، اور درود پاک آپ نے پڑھ کے آپ کی کوئی بھی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی، کوئی بھی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، آپ سجدے میں جائیں، 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنی پریشانی اللہ کے ساتھ شیئر کریں۔ یا اللہ پلیز، یا اللہ پلیز، یا اللہ میں اتنا درود پاک پڑھوں گی، یا اللہ تو میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ اور جو ہے نا آپ پھر درود پاک پڑھ کے اس کو ختم کریں۔ کوئی بھی دعا جو قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ اول آخر 7 مرتبہ یا ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں، درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اور یہ میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے اتنی چیز کی یہ ضرورت ہے، یا اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا پر تو بندوبست کر دے۔ یقین کریں میرا اللہ کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے لیے بیٹھیں گے، اللہ کے لیے اپنا وقت نکالیں گے، باوضو ہو کر بیٹھیں گے، تو کیسے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے ہی آپ نے کثرت درود کے ساتھ، کثرت استغفار کے ساتھ ساتھ کثرت درود کو بھی پکڑنا ہے، اور خود پر لازم کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، اور ولاگ میں تو ایز یوزول آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں گھر کے کام کر رہی ہوتی ہوں۔ آج میں بنا رہی تھی کھیر، تو گاجریں آئی ہوئی ہیں موسم میں، تو میں نے 2 گاجریں ایڈ کر کے بہت ہی لذیذ کھیر گاجر کی بنتی ہے، اور میں نے جو ہے نا وہ ایزی سی کھیر، ترکیبیں تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں، اور میں نے بنا لی۔ تو بس میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا خوبصورت سا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ولاگ پسند آیا ہے تو ولاگ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ جو بہنیں ہیں پریشان ہیں نا اپنے گھروں کو لے کے، زیادہ تر بہنوں کو یہی کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں اپنا گھر چاہیے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں گھر دے۔ میں آپ لوگ کے لیے، سب کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، لیکن میری پیاری بہنوں آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یعنی آپ لوگوں کو بھی ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے۔ اور ہاتھ پیر مارنا کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا۔ اللہ کہتے ہیں نا، دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، اللہ دیتا ضرور ہے۔ اگر کوئی ایسی دعائیں ہیں جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نہیں دے رہا، آپ لوگ کمنٹ میں آ کے بھی گلے شکوے کرتے ہیں، تو نا کوئی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے الٹرنیٹیو بہتر آپ کو زندگی میں دے رہا ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ہم تو ناشکرے ہیں نا بھائی، ہمیں تو اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، ہم لوگ کو تو شکر گزاری کی عادت ہی نہیں ہے۔
تو ہم لوگ نعمتوں کو نہیں گنتے، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں رہے گا۔ تو جو میری پیاری بہنیں ہیں جو مجھ سے محبت کرتی ہیں، میری ویڈیو کے نیچے خوبصورت خوبصورت کمنٹ کرتی ہیں، مجھے چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں، ویڈیو کو بھی شیئر کرتی ہیں، پلس مجھے دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور جو میری بہنیں گھر کی طلبگار ہیں انہیں ایک چھوٹا سا وظیفہ دینا چاہوں گی، بہت دفعہ بس بتا چکی ہوں، آج ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ وضو کرتی ہیں نا، یعنی 5 وقت دن میں ہم خاص کر وضو کرتے ہی ہیں نا، تو وضو کر کے نا آپ نے وضو کر لیا، باتھ روم سے نکل آئیں، آپ نے درود اشہد اللہ الہ الا اللہ دوسرا کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ میں نے پہلے بہت دفعہ بتایا، لیکن میری بہت ساری بہنیں پوچھی تھی کہ آپ ہی ذرا کلیئرلی پڑھ کے بتا دیں۔ آپ نے اسے صرف ایک دفعہ بھی پڑھ لیا نا، یا پھر 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ ہر وضو کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یقین کریں یار میری پیاری بہنیں، پہلے بتا چکی ہوں کہ میرے ابو نے مجھے اس دعا کا بتایا تھا اور میں نے پڑھنی شروع کر دی، اور ماشاءاللہ 1 سال میں، یعنی میری بیٹی تھی اور میری بیٹی پیدا ہوئی، اور اس 9 مہینے 1 سال کے وقت میں جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرا گھر ماشاءاللہ سے میرے نام پر زمین ہو گئی، اور میری بیٹی جب 1 سال کی ہوئی تو الحمدللہ پورا گھر بھی میرا تعمیر اللہ نے کیا، اللہ نے اسباب بنائے۔ تو اگر آپ کو بھی چاہیے اپنا گھر، اپنے گھر کا سکون، تو آپ نے آج سے ہی اس دعا کو خود پر لازم کر لینا ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے جا بھی امی کا اپنی دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔